أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر مشرک مر جائے تو اس کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ انڈیا کے ایک گلوکار جس کا نام سوشانت سنگھ ہے، اس کے مرنے پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کافر کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ ہے آیت نمبر 113 اور 114 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انکم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، جہنم کے اندر جانے والے ہیں، تو جہنمی آدمیوں کے لیے، کافروں کے لیے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے ان کے لیے استغفار اور دعا کرنے سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی تذکرہ کیا ہے ما کان ابراہیم لابیہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواه حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرتے تھے مگر اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے گھر کو چھوڑ کر جانے لگے جب باپ نے دھمکی لگائی کہ یا تو تم اپنی دعوت کو چھوڑ دو یا پھر میں تمہیں مار مار کر رجم کر دوں گا، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ رجم کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ اے ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو اپنے والد کے ساتھ کوئی بے ادبی، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس کے ساتھ والد کی عزت کے اندر کمی آتی ہو، بلکہ والد کے گھر کو بھی چھوڑ دیا، ہجرت بھی کی اور ان کو سلام کرتے ہوئے وہاں سے نکلے اور کہنے لگے کہ ہاں میں تیرے لیے استغفار بھی کرتا رہوں گا۔ یہ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے جب تک کہ ان کے لیے بات واضح نہ ہوئی۔ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے والد اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، عدو للہ، اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات اختیار کی، ان سے بیزار ہو گئے، انہوں نے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواه حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار تھے، بڑے ہی نرم دل تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں جب اس کا آخری وقت تھا، تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام گئے اور آپ نے کہا چچا میرے کان کے اندر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ تو اس وقت ایک ابو جہل اور دوسرا امیہ بن ابی مغیرہ اس وقت ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آخری وقت میں کیا تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمے کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ تم اپنے باپ کا دین، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو ابو طالب جواب دیتا ہے کہ میں اپنے باپ کے دین پر مر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اسی وقت وہ مر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ اور پریشان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے دوستی تعلق رکھتے ہیں، آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے، جس کو چاہے اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ اگر وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اس کے لیے زندگی کے اندر تو دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے بھی ہدایت کی دعا کی ہے۔ لیکن جس بندے کا پتہ چل جائے کہ یہ کافر ہے اور کفر کی حالت کے اندر ہی مرا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ پھر نہ صحابہ کرام نے کسی اپنے عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے دعا کی ہے، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے لیے دعا کی ہے، کیونکہ جس کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ کافر ہے اور مر چکا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا